نماز کا تحفہ 27 رجب یعنی شب معراج میں کیوں دیا گیا؟ اس میں کیا حکمتیں، کیا راز پوشیدہ ہیں؟ نماز کا تحفہ سال کے باقی مہینوں میں، جبکہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، نماز کا تحفہ ماہ رمضان میں کیوں نہیں دیا گیا؟ نماز کا تحفہ شب قدر میں بھی دیا جا سکتا تھا، شب قدر میں کیوں نہیں دیا گیا؟ نماز کا تحفہ شب معراج یعنی 27 رجب کو ہی کیوں دیا گیا؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز پوشیدہ ہیں؟ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب امت کو ایک ایسا تحفہ دینا چاہا جو صرف احکام کی فہرست میں شامل نہ ہو، بلکہ دل، روح، وقت اور زندگی سب کو بدل دینے والا ہو۔ سوال یہ نہیں کہ نماز فرض کیوں ہوئی، اصل سوال یہ ہے کہ نماز کب، کہاں اور کس ماحول میں تحفہ میں دی گئی، کیونکہ فیصلے کا وقت اور مقام ہی اس کے وزن اور راز کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر نماز صرف ایک عبادت ہوتی تو زمین پر وحی کے ذریعے بھی دی جا سکتی تھی، جیسے باقی احکامات دیے گئے۔ اگر یہ صرف اجر کا معاملہ ہوتا تو رمضان کے مبارک مہینے میں عطا ہو سکتی تھی، جب ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر یہ صرف بخشش کا اعلان ہوتی تو شب قدر میں دی جا سکتی تھی، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نماز کو نہ رمضان میں اتارا گیا، نہ شب قدر میں، نہ کسی عام روحانی لمحے میں۔ نماز دی گئی شب معراج میں، وہ رات جو تاریخ انسانی میں دوبارہ کبھی نہیں آئی۔ شب معراج کوئی عام مبارک رات نہیں تھی، بلکہ وہ لمحہ تھا جب زمین اپنی حد پر آ کر رک گئی اور آسمانوں کے دروازے ایک انسان کے لیے کھول دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ خواب میں، نہ کشف میں، بلکہ مکمل بیداری کے عالم میں بلایا گیا۔ یہ بلانا بھی عام نہیں تھا، مرحلہ وار تھا، آسمان در آسمان، مقام در مقام، حتیٰ کہ وہ حد بھی پیچھے رہ گئی جہاں فرشتوں کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور ایمان بولنا شروع کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لمحے میں نماز کیوں دی گئی؟ یہ اس لیے کہ نماز محض عمل نہیں، یہ ملاقات ہے۔ باقی عبادات بندے کو اللہ کے قریب تو کرتی ہیں، مگر نماز بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، زکوٰۃ دل صاف کرتی ہے، حج عاجزی سکھاتا ہے، مگر نماز بندے کو وہ کیفیت دیتی ہے جس کا ذائقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں چکھا۔ اس لیے نماز زمین پر نہیں اتاری گئی، بلکہ آسمانوں میں دے کر زمین پر بھیجی گئی، تاکہ امت کو یہ پیغام دیا جائے کہ تمہاری زندگی زمین پر ہے، مگر تمہارا رشتہ آسمان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا تحفہ کسی مخصوص مہینے کے ساتھ نہیں باندھا گیا۔ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، شب قدر سال میں ایک رات ہے، مگر نماز ہر دن، ہر رات، ہر حال میں ہے۔ اگر نماز رمضان میں دی جاتی تو یہ ایک موسمی عبادت بن جاتی، اگر شب قدر میں دی جاتی تو یہ صرف خاص لمحوں تک محدود رہتی، مگر شب معراج میں دے کر اللہ نے بتا دیا کہ نماز وقت کی محتاج نہیں، بلکہ وقت نماز کا محتاج ہے۔ دن کا آغاز نماز سے ہے، رات کا اختتام نماز پر ہے، اور زندگی کی سانسیں نماز کے درمیان چلتی ہیں۔ ایک اور گہرا راز یہاں پوشیدہ ہے۔ شب معراج وہ وقت تھا جب امت پر سب سے زیادہ رحم نازل ہوا۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر تخفیف ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ 5 رہ گئیں، مگر اجر 50 کا ہی رہا۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ نماز بوجھ نہیں بلکہ رعایت ہے، یہ سزا نہیں بلکہ سہارا ہے، یہ حکم نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ اور یہ سب کچھ اس رات دیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا بوجھ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے تھے۔ اب یہاں ایک سوال دل میں جنم لیتا ہے، اگر نماز اتنی عظیم ہے تو پھر ہم اسے معمولی کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اس کا آغاز زمین سے کیا، حالانکہ اس کی ابتدا آسمان سے ہوئی تھی۔ ہم نے اسے فرض سمجھا، ملاقات نہیں سمجھا۔ ہم نے اسے عادت بنا لیا، معراج نہیں بنایا۔ ابھی یہ سمجھنا باقی ہے کہ نماز کو معراج مومن کیوں کہا گیا، اور کیوں ہر سجدہ انسان کو وہیں لے جاتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا تھا۔
محترم ناظرین، اب ذرا ایک اور گہرے زاویے سے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شب معراج صرف بلائے جانے کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ چنے جانے کا لمحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کو رمضان میں فرض کیا ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ برکتوں کے موسم کی عبادت ہے۔ اگر شب قدر میں دی جاتی تو کہا جاتا کہ یہ ایک خاص رات کی خاص عطا ہے۔ مگر نماز کو شب معراج میں دے کر اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ عبادت کسی مہینے، کسی رات، کسی ماحول کی محتاج نہیں۔ یہ عبادت ہر حال میں بندے کے ساتھ رہنے کے لیے ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ یہاں ایک اور حکمت چھپی ہوئی ہے جس پر اکثر بات نہیں کی جاتی۔ رمضان اور شب قدر میں عبادات کا تعلق اجر کی کثرت سے ہے، مگر نماز کا تعلق قرب کی کیفیت سے ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا وزن بڑھایا جاتا ہے، شب قدر میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، مگر معراج میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کو اس رات کا تحفہ بنایا گیا جب ملاقات کا دروازہ کھلا۔ گویا اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اجر گننے نہیں آتا، وہ بلایا جاتا ہے۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا تو وہاں کوئی ہجوم نہیں تھا، کوئی شور نہیں تھا، کوئی دنیاوی منظر نہیں تھا۔ وہاں تنہائی تھی، قرب تھا اور خاموش عظمت تھی۔ نماز بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ یہ عبادت دکھاوے کی نہیں، یہ خاموش کھڑے ہونے کی عبادت ہے۔ یہ اللہ کے سامنے سیدھا کھڑے ہونے کی جرأت سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو جماعت میں بھی فرض کیا گیا اور تنہائی میں بھی قبول کیا گیا، کیونکہ اصل معاملہ دل کے کھڑے ہونے کا ہے۔ ایک نہایت باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں عبادات کا آغاز زمین سے ہوتا ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، مگر نماز کا آغاز آسمان سے ہوا۔ یہ واحد عبادت ہے جس کا پہلا حکم زمین پر نہیں آیا۔ یہ بات خود نماز کی حیثیت بیان کرتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ میں نے باقی عبادات تمہیں بھیجی، مگر نماز کے لیے تمہیں خود بلایا۔ اب ذرا اس سوال پر رکیے جو اکثر لوگ دل میں رکھتے ہیں مگر زبان پر نہیں لاتے۔ اگر نماز اتنی عظیم ہے تو پھر اس میں سستی کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب بھی اسی راز میں چھپا ہے۔ جب کوئی چیز معمول بن جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے نماز کو گھڑی کے ساتھ باندھ لیا، حالانکہ یہ نماز کو وقت دینے کا نہیں بلکہ وقت کو نماز دینے کا نام ہے۔ معراج میں وقت ختم ہو گیا تھا، فاصلے ختم ہو گئے تھے، اس لیے نماز وقت کی قید سے آزاد کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا ترک کرنا قرآن میں کفر کے قریب کہا گیا، مگر روزہ چھوڑنے پر وہ سختی نہیں آئی، اس لیے کہ روزہ ایک مہینہ ہے، نماز زندگی ہے۔ روزہ تربیت ہے، نماز پہچان ہے۔ روزہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، نماز انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ شب معراج میں نماز دے کر یہ واضح کر دیا گیا کہ امت کی بقا کا راز کسی خاص موسم میں نہیں بلکہ روزانہ کے سجدوں میں ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی سمجھنے والا ہے۔ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، مگر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ فرق دیکھیے، شب قدر میں رحمت نیچے آتی ہے، معراج میں بندہ اوپر بلایا جاتا ہے۔ نماز اسی اوپر اٹھنے کا نام ہے۔ ہر سجدہ انسان کو نیچے جھکاتا ہے مگر روح کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے نماز کو معراج مومن کہا گیا۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ نماز شب معراج میں کیوں دی گئی، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ کیا ہم نماز کو ویسے ہی لیتے ہیں جیسے وہ دی گئی تھی، یا ہم نے اسے زمین پر لا کر عام کر دیا۔ ابھی ایک آخری پردہ باقی ہے، وہ پردہ جو یہ بتاتا ہے کہ نماز صرف فرض کیوں نہیں بلکہ حفاظت کیوں ہے، اور کیوں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی کا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم اس آخری پردے تک پہنچتے ہیں جہاں شب معراج اور نماز کا تعلق صرف حکمت نہیں بلکہ انسان کی بقا کا راز بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کتنا کمایا، کتنی کامیابیاں حاصل کیں یا کتنی عبادات گنوائیں، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے نماز کو کہاں رکھا
کیونکہ نماز وہ واحد عبادت ہے جو بندے کے ایمان کو زندہ بھی رکھتی ہے اور اس کے دل کو اللہ سے جوڑے بھی رکھتی ہے۔ اگر نماز درست ہو گئی تو باقی سب سنبھلنے کی امید باقی رہتی ہے، اور اگر نماز ٹوٹ گئی تو باقی سب بکھرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو شب معراج میں دیا گیا، جہاں بقا اور فنا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دیکھی، جہنم بھی دیکھی، جزا بھی دیکھی، سزا بھی دیکھی۔ وہاں انسان کے انجام کے تمام مناظر کھول دیے گئے، اور انہی مناظر کے درمیان نماز کا تحفہ دیا گیا۔ گویا یہ پیغام دیا گیا کہ جو چیز تمہیں ان منازل سے بچا سکتی ہے وہ یہی نماز ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ ایک حفاظتی حصار ہے جو انسان کو گناہوں کے بہاؤ میں بہنے سے روکتا ہے۔ ایک نہایت اہم راز یہ بھی ہے کہ نماز کو 5 وقت مقرر کیا گیا، حالانکہ ابتدا میں 50 تھیں۔ 5 اوقات دراصل دن کے وہ موڑ ہیں جہاں انسان دنیا میں سب سے زیادہ کھو جاتا ہے۔ فجر کے وقت نیند، ظہر کے وقت مشغولیت، عصر کے وقت تھکن، مغرب کے وقت مصروفیت اور عشاء کے وقت سستی۔ انہی مقامات پر نماز رکھ دی گئی تاکہ بندہ ہر بار دنیا سے نکل کر اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اگر نماز رمضان میں فرض ہوتی تو یہ 1 مہینے کی حفاظت بن جاتی، اگر شب قدر میں ہوتی تو 1 رات کی، مگر شب معراج میں دے کر اسے پوری زندگی کی حفاظت بنا دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ نماز کا تعلق صرف اعمال سے نہیں بلکہ حالات سے ہے۔ انسان خوش ہو تو بھی نماز، غمگین ہو تو بھی نماز، بیمار ہو تو بھی نماز، خوف میں ہو تو بھی نماز۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی حالت میں تھے جہاں دنیاوی سہارے ختم ہو چکے تھے۔ طائف کا دکھ، شب ابی طالب کی تکلیف، عزیزوں کا وصال، ان سب کے بعد معراج آئی، اور اسی معراج میں نماز دی گئی۔ گویا یہ اعلان تھا کہ جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں تو نماز باقی رہتی ہے۔ ایک اور گہرا راز یہ ہے کہ نماز کو براہ راست اللہ سے لیا گیا، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں۔ باقی احکامات جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آئے، مگر نماز کا حکم خود اللہ نے عطا فرمایا۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان بغیر واسطے کا رشتہ ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو درمیان میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دعا نماز میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ بندہ اس وقت اسی کیفیت میں ہوتا ہے جس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تھے، یعنی مکمل سپردگی۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، اگر نماز اتنی عظیم ہے تو ہم اسے بوجھ کیوں سمجھتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے نماز کو عادت بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ہر بار نئی ملاقات ہے۔ ہر اذان دراصل ایک دعوت ہے، ہر قیام ایک پیشی ہے، ہر سجدہ ایک قرب ہے۔ شب معراج میں نماز دے کر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ نماز اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔